اٹلی کئی ہزار سال پہلے اٹلی کے دریا نائبر کے کنارے ایک منڈی لگتی تھی۔ آس پاس کے رہنے والے زمیندار اپنا سامان بیچنے اور اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتے تھے۔ یہاں چند مکانات بنے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد یہاں ایک شہر آباد ہو گیا، اور یہی شہر بڑھتے بڑھتے تاریخ کا وہ مشہور شہر بنا جسے آج ہم روم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور شہر بھی آباد ہو گئے تھے۔ جنوب کی طرف بندرگاہیں تھیں جس میں یونانی رہتے تھے۔ شمال کی طرف ایڈکسن لوگ رہتے تھے۔ ایڈکسن کے بادشاہ کچھ عرصہ روم پر حکومت کرتے رہے تھے۔ یہ لوگ یونان اور دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ جب یہ اپنے ہمسایوں سے لڑ بھڑ کر کمزور ہو گئے تو رومی زمینداروں نے ان کے شہر پر قبضہ کر لیا، اور پھر انہوں نے ارد گرد کے قصبوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح 100 سال میں اس تمام علاقے پر، جسے ہم اٹلی کہتے ہیں، روم والوں نے قبضہ کر لیا۔ رومیوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی دوسرے علاقے پر قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور رومیوں کی فوج میں بھی اضافہ ہو گیا، اور رومیوں نے اپنی ریاست میں امن قائم کرنے کے لیے قانون بنا دیے۔ ابھی روم چھوٹا شہر ہی تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو ہٹا کر خود حکومت سنبھال لی، لیکن چند زمینداروں نے اپنے قانون بنا لیے جس میں غریب کسانوں پر ٹیکس لگا دیے گئے اور خود ٹیکس سے بچ گئے۔ جو بھی غریب ٹیکس ادا نہ کرتا ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا اور انہیں غلام بنا لیا جاتا، اور ان سے دن رات سخت محنت و مشقت کروائی جاتی تھی۔ امیر لوگوں کی بہت سی زمینیں تھیں، انہیں آباد کر کے وہ اور زیادہ امیر ہو گئے، اور غریب غریب ہی رہا۔ روم ایک دولت مند شہر اور بڑی طاقت بن رہا تھا، اور دوسری طرف شمالی افریقہ کے ساحل پر ایک اور شہر کارتھیج بھی زبردست ترقی کر رہا تھا۔ جہاں رومی بہت سی فتوحات حاصل کر رہے تھے، وہیں کارتھیج والے بھی بہت سے شہروں پر قابض ہو گئے۔ آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی وجہ سے دست گریباں ہو گئے، اور یہ لڑائی تقریباً 15 سال جاری رہی، لیکن اپنی غلط جنگی حکمت عملی نے کارتھیج کی فوج کو شکست سے دوچار کیا، اور بہت سی دولت رومیوں کے ہاتھ آ گئی۔ رومیوں نے اس فتح کے بعد کارتھیج والوں پر خوب ظلم و ستم کیے، اور جلے ہوئے شہروں میں ہر طرف نمک بکھیر دیا تاکہ کوئی فصل نہ اگ سکے۔ روم ایک زبردست طاقت بن کر ابھرا، اور بادشاہوں نے رومیوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے دوستی کرنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ رومی سلطنت اور وسیع ہوتی گئی، یہاں تک کہ تمام بحیرہ روم اور اس کے ساحلوں تک پھیل گئی۔ مصر، بحیرہ روم اور ہندوستان کے درمیان مشرقی ملک کریٹ اور یونان سب کے سب رومیوں کے قبضے میں تھے۔ رومیوں نے اپنی سلطنت کا انتظام بڑی خوش اسلوبی سے کیا اور وہاں جمہوریت قائم کر دی۔ آج بھی بعض ملکوں میں رومی طرز کی جمہوریت قائم ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو بھی مضبوط کیا، اور فوج کی تنظیم میں آج بھی اس کی مثال سامنے رکھی جاتی ہے۔
رومیوں نے ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے وہ قانون بنائے تھے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ اپنی فوجوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچانے کے لیے اور حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے ذرائع آمد و رفت پیدا کیے، سڑکیں بنائیں جس پر تجارت اور سفر آسان ہو گیا۔ رومیوں کی تجارت قدرے وسیع ہو گئی کہ وہ لوگ چین اور ہندوستان تک جا پہنچے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ ان ممالک پر قبضہ نہ کر سکے۔